الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى أوينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حدیثاً. متفق علیہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے ہمارا باب الصبر چل رہا ہے ریاض الصالحین میں. ابھی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں اس کا پہلے خلاصہ سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح کر چکے تھے، یعنی فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کا قافلہ 10,000 پر مشتمل تھا. کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ کو فتح کر چکے، مکہ میں آپ کو کامیابی ملی، تو مکہ کے باہر جو قبیلے تھے اب ان میں کھلبلی مچ گئی. ایک طرح سے وہ پریشان ہونے لگے، اب ہم جو اطراف کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. تو اسی کے اطراف میں یعنی مکہ سے قریب بنو ثقیف ایک قبیلے کا نام ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو وہ لوگ جو اسلام کی طرف رغبت رکھتے تھے، اسلام کی طرف مائل تھے، تو ایسے تقریباً 2,000 کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، جس میں اشراف العرب یعنی مکہ کے سردار بھی تھے، کچھ بڑے بڑے لوگ بھی تھے اس میں شامل. جب اس کی اطلاع ان بنو ثقیف کے لوگوں کو ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوئے کہ کچھ مسلمانوں کے علاوہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، تو تقریباً یہ پورا قافلہ 12,000 کا قافلہ ہو گیا. اب بنو ثقیف والوں کو جیسے ہی پتہ چلا تو انہوں نے اب یہ سوچا کہ اب کہیں حضور ہم پر نہ حملہ کر دے، اللہ کے رسول کہیں ہم پر نہ حملہ کر دے. انہوں نے پیشگی اپنی تیاری شروع کی کہ قبل اس کے کہ حضور اور ان کا قافلہ ہم پر حملہ کرے، ہم ہی ان پر حملہ کر دیں. چنانچہ ان کی ادھر سازش ہو رہی تھی، پلاننگ ہو رہی تھی حضور کے خلاف. اب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. جیسے آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو حضور نے کہا کہ ہم ہی ان پر پہلے حملہ کر دیں گے، قبل اس کے کہ وہ لوگ ہم پر حملہ کریں. جب وہ ہمارے خلاف حملے کی سازش کر رہے ہیں تو ہم لوگ ہی ان پر حملہ کر دیں گے. چنانچہ حضور اپنے 12,000 کے قافلے کو لے کر وہاں سے نکلے. کہاں؟ ہاں، بنو ثقیف کی طرف گویا کہ نکلے. اب جب نکلے تو ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج ہم تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اس لیے ہماری ہار نہیں ہوئی. لن نغلب عن قلۃ، یعنی جو لوگ کم ہیں تعداد کے اندر وہ ہم پر غالب ہرگز نہیں آ سکتے. تو جیسی ان کو اپنی تعداد پر فخر ہوا، تعداد پر تکبر ہوا، تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ بنو ثقیف کے اندر جو ہے تو بہت سے لوگ تیر انداز تھے، تیر کے بہت زیادہ ماہر تھے تیر چلانے کے اندر، تو وہ اپنی اپنی کمانیں لے کر جو ہے تو راستے کے مختلف کناروں پر چھپ گئے، پہاڑیوں میں چھپ گئے۔ حضور کے قافلے کو انہوں نے آگے جانے دیا، اور جیسے حضور کا قافلہ بیچوں بیچ آیا تو چاروں طرف سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ جیسے یہ تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضور کا سارا قافلہ تتر بتر ہو گیا اور سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ فتح مکہ سن ہجری 8 میں پیش آیا۔ اس کے بعد یہ غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا فتح مکہ کے بعد۔ تو صرف ان کے اس جملے کی وجہ سے کہ ہم تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں اس لیے ہم ان لوگوں پر غالب آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ انہیں ہی سبق سکھلا دیا کہ جیت تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، جیت اگر ہم چاہے تو ہوتی ہے، اگر فتح اللہ دینا چاہے تو ہوتی ہے۔ لیکن کچھ صحابہ اس موقع سے جمے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میدان نہیں چھوڑا تھا، اور آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کا کچھ قافلہ میدان میں برابر جڑا ہوا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے مدد آئی، یہاں تک کہ پھر فرشتوں نے آ کر آپ کا تعاون کیا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جب سارا مجمع تتر بتر ہو گیا اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں جمے رہے، تو پھر اس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے سے حضور کو فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تو بنو ثقیف اور دیگر قبائل پر غالب ہوئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت بہت زیادہ حاصل ہوا، یعنی غزوہ حنین کے موقع سے، کہ تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 24,000 اونٹ غنیمت میں آئے۔ کتنے؟ 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں۔ کتنی؟ 40,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ، بولے تو بہت مال تھا یہ، اور اس کے علاوہ سونا چاندی بھی مال غنیمت کے طور پر ملا۔ اب جب ملا تو دیکھیے، جو مال جنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے تھے۔ اب یہ مال غنیمت کا جو خمس ہوتا تھا، یعنی جو مال ہاتھ آیا اس کے 5 حصے کرتے تھے۔ کتنے؟ 5 حصے کرتے تھے۔ جیسے 20 روپے ہاتھ، مثال کے طور پہ 20 روپے ہاتھ میں آئے تو اب اس کے 5 حصے ہوں گے، تو 4 حصے یعنی 16 روپیے جو ہیں تو جو جنگ میں شریک تھے، جو قافلے میں شریک تھے، ان پر تقسیم ہو جاتے تھے، اور ایک حصہ یعنی 4 روپیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا۔ اب اس کا اختیار حضور کو تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پر خرچہ کرنا چاہے، جس کو دینا چاہے، ان کو دیا کرتے تھے۔ اب اسی پر یہ حدیث ہے، چنانچہ اب دیکھیے حدیث کے جملے اور حضور پر جو اعتراض کیے گئے اس کا جواب، اور پھر حضور نے جو صبر سے کام لیا وہ دیکھیے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے مال غنیمت تقسیم کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اقرا بن حابس کو آپ نے 100 اونٹ دی۔ اقرا بن حابس بھی یہ جو ہے تو انہی لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد جو ہے تو آپ کی طرف مائل ہوئے، تو آپ کے ساتھ میں قافلے کے ساتھ ہو گئے تھے، جو 2000 کا قافلہ ساتھ میں ہوا تھا تو انہی میں سے ایک یہ بھی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ 100 اونٹ یعنی 100 اونٹ حضرت اقرا بن حابس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ اور اسی طریقے سے اوینہ بن حصن، یہ جو بنو فزارہ کے قبیلے سے تھے یہ، تو ان کو بھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل ذالک انہی کی طرح دیے۔ وَعَطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ۔ اور اسی طرح جو عرب کے دوسرے سردار تھے، قبیلے عرب کے جو دیگر سردار تھے، تو ان کو بھی جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دیا اور کچھ زیادہ دیا۔ اب کس میں سے دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ خمس میں سے، جو آپ کو اختیار تھا۔ مال غنیمت تو تقسیم ہو گیا تھا، وہ حصہ جو حضور کے پاس تھا اس میں سے ذرا ان کو زیادہ دیا، اور اس وجہ سے دیا کہ تاکہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو، اس لیے دیا تھا۔ اب جیسے ہی حضور نے ان کو دیا زیادہ تو ایک شخص کے گویا کہ پیٹ میں درد ہونے لگا، حضور پر اس کو اعتراض ہوا، نعوذ باللہ۔ فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ واللہ ان هذه قسمۃ ما عدل فیہا۔ وہ کہنے لگا یہ جو تقسیم ہوئی اس میں منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی، اس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ گویا کہ حضور پر تہمت لگا رہا، نعوذ باللہ، کہ حضور نے جو ہے تو ناانصافی سے کام لیا، حضور نے جو ہے تو منہ دیکھ کر کام کیا۔ دیکھیں گے فتغیر وجہہ ارید فیہا وجہ اللہ، وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضامندی کو مد نظر نہیں رکھا گیا،
اللہ کی رضامندی کے مطابق جو ہے تو تقسیم نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں واللہ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص کہہ رہا ہے نا اس کی اطلاع میں حضور کو ضرور دوں گا۔ انہوں نے سن لیا تھا، انہیں جو زبان سے کہا کہ یہ تقسیم منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی، اس میں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے جیسے میں نے یہ جملہ سنا تو میں نے کہا اب میں حضور کو جا کر اطلاع دوں گا۔ چنانچہ فأتیتہ، تو فرماتے کہ میں گیا فأخبرتہ بما قال، اور میں نے حضور سے وہ کہا جو اس نے کہا، بما قال۔ اب جیسی میں نے کہا فتغیر وجهه حتى كان كالصرف، فرماتے ہیں کہ جیسی میں نے حضور کو کہا تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ کالصرف کا معنی حضور کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے لال سرخ، کالصرف کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو انصاف کرے، کون ہے جو انصاف کرے، یعنی حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اگر انصاف نہیں کریں گے اس سرزمین پر تو کون انصاف کر سکتا ہے؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول ہی پر تہمتیں لگا دے رہے ہو، انہی پر الزام لگا رہے ہو، تو کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر انصاف کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ حضور کا کوئی ذاتی مفاد تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ حضور نے منہ دیکھ کے کام کیا، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو دے دیا، لیکن حضور کا منشا وہ نہیں تھا۔ حضور تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ دیا جائے تاکہ اسلام کی طرف راغب ہو، اسلام کی طرف آئے، لیکن اس نے فوراً تہمت لگا دی۔ پھر حضور نے اس کے بعد کیا کہا؟ ثم قال یرحم اللہ موسیٰ، کیا فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ کیوں؟ قد اوذی باکثر من ھذا، کہ ان کی قوم نے اس سے زیادہ ان کو تکلیفیں دی۔ کیسا صبر کیا؟ فصبر، چنانچہ انہوں نے صبر کیا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرے؟ رحم کرے، یعنی اتنی تکلیفوں کے باوجود کوئی شکایت نہیں، اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد جو ہے تو کوئی شکایت انہوں نے نہیں کی، تو حضور نے ان کی تعریف کی گویا کہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ حضور بڑے غصے میں آ گئے، آپ کو ناراضگی ہوئی اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا، تو اب یہ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود لا جرم لا ارفع الی بعد ھذا حدیثا، جب ایسی بات ہے تو آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے حضور کو تکلیف ہو، آج کے بعد میں کبھی ایسی بات حضور کے سامنے نہیں چھیڑوں گا۔ دیکھیے یہ حدیث ہے مختصر، لیکن اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کام کرنے والے جو ہیں، اچھا کام کرنے والے، ان پر کیسے بھی حالات آ جائیں ان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ کیسا کام لینا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر ان ذمہ داروں کے لیے ایک سبق ہے جو اچھا کام کرنے کے بعد بھی لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لیکن طعنے سن کر پھر بچھڑنا نہیں چاہیے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو ہر اچھے کام کرنے والے کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں۔ جیسے میں عام طور پہ بولا کرتا ہوں کہ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ نہ پیدل چلن دیتے نہ گھوڑے پہ سوار ہونے دیتے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اگر یہ دیکھیں گا آدمی تو پھر وہ کام نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، خاص طور پر ذمہ دار آدمی کو، گھر کے اعتبار سے، مدرسوں کے اعتبار سے، مکتبوں کے اعتبار سے، جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ صحیح راستے پر ہیں، شرط یہ ہے کہ صحیح راستے پر ہے۔ اگر غلط راستے پر ہے تو پھر سننا پڑے گی، اگر صحیح راستے پر ہے تو اس کو گویا کہ اپنا راستہ ہی دیکھنا چاہیے، لوگوں کی سننا نہیں چاہیے۔ اگر وہ لوگوں کی سنے گا نا تو پھر کام سے ہٹ جائے گا۔ اور شیطان عام طور پر ایسا ہی کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی کام شروع کرتا ہے نا تو کام شروع کرنے ہی نہیں دیتا۔ سب سے پہلا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عام طور پہ بندے کو کام کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی خیر کا کام کرے۔ اگر وہ کوئی خیر کا کام کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو تھوڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ اب جب اس کو ناراضگی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ کیسے اپنے کام میں ناکام ہو۔ تو اگر کوئی بندہ کام شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کام کو ناکام بنانے کے لیے اس کی نیت پر اثر انداز ہوتا ہوں، یعنی اب نیت میں فطور ڈالتا، نیت میں ریا، نیت میں جو ہے تو شہرت کا جذبہ کہ میں بڑا مشہور ہو جاؤں گا، میں یہ ایسا ہو جاؤں گا، لوگ ہدیے دیں گے، میرا اکرام کریں گے،
تو اس طرح کی جو ہے تو نیتوں کے ذریعے سے پھر بندہ جب یہ نیت غلط نیت اس کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کام سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر بندہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ کام پر جمع بھی رہا تو پھر شیطان کا تیسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کام اچھا ہو رہا ہے تو بھی لوگ کیا کہتے ہیں، ارے نہیں وہ تو ایسا کر رہے ہیں، وہ تو ایسا کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں کہ ذمہ داروں کو چاہیے، جیسے عام طور پہ جب کوئی فیصلہ وہ کر لیتے ہیں تو اس فیصلے کے بعد جو ہے تو اعتراضات ہوتے ہیں، تو ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو اس اعتراض کا جواب نہ دے۔ اگر اس اعتراض کا وہ جواب دے گا تو اس کا وقت اسی میں ضائع ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے، اپنے کام میں آگے بڑھے تاکہ اس کا کام صحیح طور پر آگے بڑھتا رہے۔ اگر وہ اس کے جواب میں لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے اعتراضات کے جوابات میں لگ جائے گا اور ادھر کام رہ جائے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ کام میں لگا رہے، لوگوں کے اعتراضات کی طرف دھیان نہ دے۔ تو تیسرا حربہ شیطان کا یہ رہتا ہے کہ اگر وہ اخلاص سے بھی کام کر رہا ہے تو اعتراض کرنے والوں کو پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب دیکھیے لوگ اچھے کاموں کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے، آپ خود تجربہ کار ہیں، میں نہیں کہوں گا، مدارس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے، مکاتب کے پیچھے لگے ہوئے، مسجدوں کے پیچھے لگے ہوئے، دعوت کے کام کرنے والوں کے پیچھے لگے ہوئے، خانقاہوں کے پیچھے لگے ہوئے، باقی کسی کو فکر نہیں ہے کہ کیسے ہمارے محلے سے نشہ ختم ہو جائے، کیسے ہمارے محلے سے بے پردگی ختم ہو جائے، کیسے ہمارے محلے سے شراب ختم ہو جائے، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دینی اعتبار سے جو ہے تو رخنہ اندازی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مسجد کا بھلا ہو رہا ہے تو وہ مسجد کے نہیں ہونے دیں گے، کیوں؟ اس جاسوسی کریں گے اور طرح طرح کی باتیں ہیں، تو یہ کاموں میں شیطان لگا دیتا ہے۔ تو یہاں تک کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کو اعتراضات کے ذریعے سے بھی وہ آگے بڑھتا رہا تو آخرکار شیطان تیسرا کام یہ لگا دیتا ہے اس کے پیچھے، چوتھا، کہ اب جو ہے تو لوگ اس کو متاثر کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے والے کو متاثر کرنے کے لیے جادو اور سحر کا استعمال کرتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کے ایسے دشمن کھڑے کرتا ہے، اس کے مقابل ایسے لوگ کھڑے کرتا ہے کہ اب اس کی طاقت کو جو ہے تو وہ جادو کے ذریعے سے بھی متاثر کرتا ہے، اور یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، اگر کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کو جو ہے تو انتقام کے جذبے سے نہ لے، بلکہ صبر سے کام لے اور اپنے کام میں آگے بڑھتا رہے۔ اگر آدمی اپنے کام میں آگے بڑھتا رہے گا تو پھر اس کو کام میں ترقی ملے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے کام کو چھوڑ دے گا اعتراض کی بنیاد پر، تو اعتراضات تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی کیے ہیں، اعتراضات تو رسول اللہ پر کیے، اعتراضات تو انبیاء پر کیے، جب ان پر اعتراضات کیے تو ہمہ شمہ کا کیا، ہمارا تمہارا تو کیا۔ تو اس لیے لوگوں کا ایسا ہی مزاج ہے، نہ چلنے دیں گے نہ سوار ہونے دیں گے۔ تو اس لیے جو صحیح طریقہ ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ بس آج اسی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاموں میں استقامت، اخلاص اور دائمی طور پر اس کام کو ہمیشگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔